بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا یہ تیسرا پارٹ ہے۔ اس پارٹ میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس فرشتہ تو تھا ہی نہیں، پھر اسے سجدہ نہ کرنے کی سزا کیوں ملی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو ہی نہیں بلکہ ابلیس کو بھی دیا گیا تھا، جیسا کہ اوپر قرآن آیت میں صاف طور پر بتایا گیا ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے کئی بڑے گناہ کیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ نمبر 2، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی عزت کو نہیں مانا۔ نمبر 3، ان کی توہین کی، یعنی انہیں خود سے کمتر سمجھا۔ نمبر 4، ان کے مقابلے میں گھمنڈ کیا۔ نمبر 5، ان کی بڑائی اور درجے سے جلن کی۔ نمبر 6، نیک اور اللہ کے قریب لوگوں یعنی فرشتوں سے الگ راستہ چنا۔ ان گناہوں کی سزا یہ ملی کہ اس کی ہزاروں سال کی عبادت برباد ہو گئی۔ جو فرشتوں کا استاد کہلاتا تھا وہ درجہ بھی چھن گیا، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا اور ذلیل ہو کر نکال دیا گیا۔ اس نے توبہ کرنے کے بجائے اللہ سے لڑنے کا رویہ اپنایا، اس لیے قیامت تک اس پر لعنت ڈال دی گئی۔ قرآن مجید میں الگ الگ جگہ اس سزا کا ذکر ہے۔ سورہ اعراف میں ہے، جس کا ترجمہ ہے تو یہاں سے اتر جا، پس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ سورہ ہجر میں ہے، جس کا ترجمہ ہے تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اور سورہ صاد میں ہے، جس کا ترجمہ ہے تو جنت سے نکل جا کہ بے شک تو دھتکارا ہوا ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مردود اور لعنتی ہونے کا حکم سنایا گیا تو اس نے اللہ سے ایک چیز مانگی۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک مجھے زندہ رہنے دے۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں ابلیس کے اس مطالبے کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ سورہ ہجر میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 79 میں بھی ابلیس کا مہلت مانگنا ذکر ہوا ہے، لیکن صرف مہلت مانگنے پر ہی وہ نہیں رکا، بلکہ اس نے اپنے ضدی اور بدنیت ارادے کا بھی کھل کر اعلان کر دیا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، اگر تو نے مجھے قیامت تک زندہ رکھا تو میں ضرور اس شخص حضرت آدم علیہ السلام سے اور اس کی تمام اولاد سے بدلہ لوں گا جسے تو نے مجھ سے زیادہ عزت دی ہے۔ میں ان کی ادھکتر اولاد کو اپنے دھوکے، فریب اور گمراہی میں پھنسا دوں گا۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے جال سے بچ جائیں گے۔ قرآن کریم میں ابلیس کے اس ارادے اور چال کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بھلا دیکھ تو جسے تو نے میرے اوپر معجز بنایا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا۔ جب ابلیس نے غصے اور حسد میں آ کر یہ اعلان کیا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب دیا، نکل جا یہاں سے، تو جسے گمراہ کر سکتا ہے کر لے، اپنے سارے فریب چالیں اور وسوسے استعمال کر لے، اپنے سوار اور پیدل لشکر کے ساتھ انسانوں پر حملہ کر لے، ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا، یعنی انہیں غلط کمائی اور غلط اولاد کے راستے میں لے جا، ان سے طرح طرح کے جھوٹے وعدے کرتا رہ، لیکن دھیان رکھ، جو میرے خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی داؤں نہیں چلے گا، وہ تیرے دھوکے اور بہکاوے سے بچ کر رہیں گے۔ قرآن کریم میں یہ پورا جواب انہی باتوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے فرمایا، چلا جا، تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہے، اور تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، اور مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا اور ان سے وعدے کرتا رہ، اور شیطان ان سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے۔ بے شک جو میرے بندے ہیں
ان پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ شیطان کا پھسلنا اور گمراہی کی کوشش۔ نمبر 1، شیطان کا کام انسانوں کو بہکانا، وسوسے ڈالنا اور گناہ کی طرف بلانا ہے۔ نمبر 2، جب کہا گیا کہ اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ انسانوں پر چڑھائی کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پورے فریب، چالیں اور جتنے بھی تکڑم ہیں سب لگا لے اور اپنے سارے لشکر کے ساتھ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر۔ نمبر 3، جب کہا گیا کہ مال اور اولاد میں شریک ہو جا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سچ میں کسی کے مال یا اولاد کا حصہ بنتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی مال یا اولاد سے جڑا کوئی گناہ ہوتا ہے وہاں شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے سود، بیاج لینا، حرام طریقے سے پیسہ کمانا، بیجا چیزوں میں پیسہ اڑانا، زکوٰۃ نہ دینا، یہ سب مال کے گناہ ہیں جن میں شیطان کی شرکت ہوتی ہے۔ اور زنا، ناجائز رشتہ کرنا، ناجائز طریقے سے اولاد پیدا کرنا، یہ اولاد سے جڑے گناہ ہیں جن میں بھی شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ جب ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ مطالبہ منظور کر لیا اور اسے مہلت دے دی، لیکن یہ مہلت قیامت کے دن تک نہیں دی گئی، بلکہ پہلی بار سور پھونکا جائے گا، یعنی جب قیامت کی شروعات ہوگی بس وہیں تک کی مہلت اسے ملی۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف میں یہی بات بیان ہوئی ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے، اور سورہ ہجر میں ہے جس کا ترجمہ ہے پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ اسی بات کا ذکر پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 80-81 میں بھی کیا گیا ہے۔ یہاں جو معین وقت یعنی طے شدہ وقت کہا گیا ہے، اس سے مراد وہ وقت ہے جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا، یعنی جب قیامت کی شروعات ہوگی اور پہلی بار حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو جس طرح باقی سب کو موت آئے گی اسی طرح ابلیس کو بھی موت آ جائے گی۔ جب ابلیس کو مہلت مل گئی تو اس نے اپنے خطرناک ارادوں، عزائم کا کھل کر اظہار کیا۔ نمبر 1، میں تیرے بندوں کا ایک حصہ ضرور لے لوں گا، یعنی بہت سے انسانوں کو اپنا کہنا ماننے والا بنا لوں گا۔ نمبر 2، میں لوگوں کے دل میں لمبی عمر کی تمنا، دنیا کی لذتوں اور جھوٹی امیدوں کو ڈالتا رہوں گا۔ نمبر 3، میں انہیں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان پھاڑیں گے، یعنی بے وجہ ظلم کریں گے اور عجیب و غریب کام کریں گے۔ نمبر 4، وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تبدیلیاں کریں گے، جیسے کہ فطرت اور شکل و صورت کو بدلنا وغیرہ۔ نمبر 5، میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں گا اور لوگوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر انہیں شک، وسوسے اور گناہوں میں ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا۔ زیادہ تر لوگ تیرا شکر ادا کرنے والے نہیں رہیں گے۔ نمبر 6، میں تیری نافرمانی، گناہ کو لوگوں کے سامنے خوبصورت اور من بھانے والا بنا کر پیش کروں گا۔ نمبر 7، میں تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے خاص اور چنے ہوئے بندوں کے، ان پر میرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ چنانچہ سورہ نساء میں ہے جس کا ترجمہ ہے اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ سورہ اعراف میں ہے جس کا ترجمہ ہے شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں اس کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ سورہ ہجر میں ہے جس کا ترجمہ ہے اس نے کہا اے رب میرے، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے نافرمانی خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اور سورہ صاد میں ہے جس کا ترجمہ ہے اس نے کہا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ سورہ ہجر کی آیت 39 میں
ابلیس نے گمراہ کرنے کی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑا۔ اس کی دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو شیطان نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ خود کو مجبور سمجھ بیٹھا تھا، یعنی یہ سوچ لیا کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں، جو کچھ ہوا اللہ کی طرف سے ہوا۔ یہ اس کی بڑی جہالت تھی، کیونکہ اسے خود معلوم تھا کہ جو کچھ اس نے کیا اپنی مرضی سے کیا تھا۔ نمبر دو، یا پھر اس نے جان بوجھ کر بے ادبی اور گستاخی کرتے ہوئے اللہ پر الزام لگایا، یعنی اپنے گناہ کی ذمہ داری خود پر لینے کے بجائے اللہ کو قصوروار ٹھہرایا۔ یہ بات بھی عجیب نہیں لگتی، کیونکہ ابلیس پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو کمتر سمجھ کر ایک نبی کی گستاخی کر چکا تھا، اور جو نبی کی گستاخی کرتا ہے آخر میں وہ اللہ تعالیٰ کی بھی کھلم کھلا گستاخی پر اتر آتا ہے۔ جب ابلیس نے اپنے ارادوں کا کھل کر اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے جواب دیا، جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اور سورہ ہجر میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے فرمایا یہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندے پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ اور سورہ صاد میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے فرمایا تو حق میری طرف سے ہی ہوتا ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کرنے والے ہیں۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو علماء نے اس بارے میں 2 طرح کی باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ سجدہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے کیا گیا تھا، جیسے ہم نماز میں قبلہ یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کرتے ہیں، لیکن سجدہ اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، کچھ دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ یہ سجدہ تعظیم اور عزت دینے کے لیے تھا، اور یہ خود حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا تھا، اور یہ صرف سر جھکانا نہیں تھا بلکہ سجدہ پوری طرح سے کیا گیا تھا، یعنی پیشانی زمین پر رکھ کر۔ حالانکہ کچھ علماء نے اسے صرف سر جھکانا بتایا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیاری بات فرمائی کہ جب فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو حقیقت میں یہ سجدہ اس نور کی تعظیم کے لیے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا، اور وہی نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے ملا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور موجود تھا۔ سجدے کی قسمیں اور ان کے حکم۔ سجدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، عبادت کا سجدہ۔ یہ وہ سجدہ ہے جو کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتا ہے اور کبھی بھی کسی اور کے لیے جائز نہیں رہا۔ نمبر 2، تعظیم کا سجدہ۔ یہ کسی کو عزت دینے کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی اسے معبود نہیں مانا جاتا، بس اس کا ادب کیا جاتا ہے۔ ہماری شریعت، اسلامی شریعت میں عبادت کا سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ جو پہلے کی امتوں میں کبھی کبھی جائز تھا، اب ہماری شریعت میں منع کر دیا گیا ہے، یعنی اب کسی کو عزت دینے کے لیے بھی سجدہ کرنا حرام ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلے نبی کی تعظیم، ادب اور عزت فرشتوں نے کی تھی۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اور زیادہ قرب، نزدیکی اور عزت عطا فرمائی، جبکہ سب سے پہلے نبی کی تعظیم سے انکار اور گستاخی، بے ادبی ابلیس نے کی۔ حالانکہ اس کے پاس بہت سارا علم اور عبادت کا تجربہ تھا، پھر بھی اس کی اس گستاخی کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا اور قیامت کے دن جہنم کے عذاب کا حقدار بنا۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کا ادب کرنا فرشتوں کا کام ہے، اور جو لوگ نبی کا ادب کرتے ہیں وہ فرشتوں کی راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں، اور نبی کی بے ادبی یا گستاخی کرنا یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔
اور ایسے لوگ شیطان کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کی تعظیم، ادب اور عزت کرنا فرض ہے، اور ذرا سی بھی بے ادبی یا گستاخی یا نبی کو جھٹلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ کفر ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام نبیوں اور ولیوں کا ادب کرنے والا بنائے، اور ہمیں ہر طرح کی بے ادبی، بے ادبوں کی صحبت اور ان کے اثر سے ہمیشہ بچائے، آمین۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب ابلیس نے کھل کر کہا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اسی وقت کیوں نہیں ختم کر دیا تاکہ لوگوں کی گمراہی کا راستہ بند ہو جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ابلیس کو ختم کر دیتا، اور پھر سارے انسان مومن بن جاتے اور صرف اچھے کام کرتے، مگر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسے نیکی اور بدی دونوں کا اختیار دے کر آزمایا جائے، یعنی انسان خود اپنے ارادے سے چنے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اگر شیطان کو ہی ختم کر دیا جاتا تو یہ آزمائش، امتحان ہی ختم ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ختم نہیں کیا، بلکہ اسے ایک وقت تک کی مہلت اور کچھ اختیار دیا تاکہ انسانوں کی اصل آزمائش ہو سکے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بھی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ خیر اور شر، اچھائی اور برائی کی اس آزمائش کا پورا سسٹم یوں بنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے ایک مکمل نظام بنایا، جس میں اچھائی، نیکی کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر، انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو بھیجا، اور پھر انہی پیغمبروں کے نائب، جگہ لینے والے کے طور پر اولیاء اور علماء کو بھی پیدا فرمایا، اور دوسری طرف برائی اور گمراہی کی طرف لوگوں کو کھینچنے کے لیے ابلیس کو ایک طے شدہ وقت تک مہلت اور کچھ اختیار دیے، اور اس کی اولاد ذریت کو بھی پیدا کیا۔ ساتھ ہی انسان کے اندر بھی دو طاقتیں، قوتیں رکھ دی گئیں۔ نمبر ایک طاقت ایسی جو انسان کو کفر، گمراہی اور برائی کی طرف کھینچتی ہے۔ نمبر دوسری طاقت جو انسان کو ایمان اور نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل، سمجھ بوجھ بھی دی، اور یہ اختیار، چننے کی آزادی بھی دی کہ وہ چاہے تو ایمان اور نیکی کو اپنائے یا پھر کفر اور برائی کی طرف راہ پکڑے۔ فیصلہ انسان کا اپنا ہوگا۔ جو انسان ایمان اور نیکی کا راستہ چنے گا وہ کامیاب ہوگا، اللہ کی رحمت پائے گا، اور جو کفر اور برائی کو چنے گا وہ ناکام ہوگا اور سزا پائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے، ابلیس نے اپنے برے ارادوں کا اعلان کر دیا تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت اور اختیار، چننے کی طاقت دی، اور اسے فنا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا امتحان لیا جائے، یہ دیکھا جائے کہ وہ اللہ کا فرما بردار بنتا ہے یا شیطان کا پیچھا کرتا ہے۔ غور کرنے کی بات اب ہمیں اپنے اوپر سوچنے اور دھیان دینے کی ضرورت ہے، کیا ہم اپنے ایمان اور عمل کے حساب سے اس امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں، یا پھر شیطان کے بہکاوے اور اپنے نفس، دل کی بری چاہتوں کی وجہ سے ناکامی کی طرف جا رہے ہیں؟ جو شخص صحیح ایمان اور عقیدے کے ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ فرائض اور واجبات کی پابندی کرتا ہے، سنت اور اچھے کاموں پر عمل کرتا ہے، اور اپنے نفس کو گناہ اور بری خواہشوں سے روکتا ہے، وہ کامیابی کی راہ پر چل رہا ہے۔ لیکن جو شخص غلط عقیدے پر ہے، نماز وغیرہ جیسے فرض کاموں کو چھوڑتا ہے اور گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ ناکامی اور ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو شیطان نہیں بہکا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے جو چنے ہوئے اور خاص بندے ہیں، ان سے مراد پیغمبر، انبیاء علیہم السلام، اور بڑے بڑے اللہ والے اور اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہم ہیں۔ مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور اولیاء اکرام اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی
انہی نیک بندوں کے صدقے شیطان اور اپنے نفس کی برائیوں سے بچائے، آمین۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان، صوفیوں کے نزدیک شیطان سے لڑنے اور اسے ہرانے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا، یعنی ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنا کہ شیطان سے بچا لے۔ نمبر 2، ہر وقت تیار رہنا، شیطان سے لڑنے اور اس کی چالوں کو ناکام کرنے کے لیے ہمیشہ چوکنا رہو۔ علماء کا تجربہ بتاتا ہے کہ شیطان پر قابو پانے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، شیطان کی چالوں کو سمجھو۔ جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس طرح دھوکہ دیتا ہے تو تم اس سے بچ جاؤ گے۔ جیسے چور کو جب پتہ چل جائے کہ گھر کا مالک جاگ رہا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 2، شیطان کی باتوں کو بالکل توجہ نہ دو۔ وہ ایک بھونکنے والے کتے کی طرح ہے، اگر اسے چھیڑو گے تو حملہ کرے گا، لیکن اگر اسے نظر انداز کر دو گے تو خاموش رہے گا۔ نمبر 3، اللہ کا ذکر کرتے رہو، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے میں لگے رہو، یہی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ ایک اور اہم بات، اگر ممکن ہو تو کسی سچے سنی، صحیح عقیدے والے، اللہ سے ڈرنے والے نیک شیخ پیر کے مرید بن جاؤ، ان کی صحبت میں رہو، ان کی باتوں پر عمل کرو۔ اسی طرح نیک لوگوں سے دوستی رکھو اور انہی کی صحبت میں بیٹھو، کیونکہ برے لوگوں کی صحبت یہ شیطان کا سب سے خطرناک اور اثردار جال ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان سے، نفس سے اور بری صحبت سے بچائے رکھے، آمین۔ میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی پوری زندگی کا یہ تیسرا پارٹ تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔